وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بہت ہی پرانا بھی ہے اور بڑا ہی اہم بھی ہے کہ مردہ فروش مردوں کی ہڈیاں بیچنے والے کہتے ہیں کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اسی طرح سے ہمارے بزرگ بلائی خالہ، بھینسا سور، گیسو دراز، اونٹ شاہ، اینٹ شاہ، ننگے شاہ اللہ کی عطا سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے ہیں۔ تو کیا ان مردہ فروشوں کی بات درست اور صحیح ہے، یا ان بھیڑیا شاہ کو عیسیٰ علیہ السلام کے برابر قرار دینا نہیں؟ اور کیا نبی کی یہ گستاخی نہیں ہے؟ یقیناً بریلویوں کے لیے بریلوی ہی کا جواب مناسب ہوگا۔ چنانچہ احمد یار خان نعیمی واضح طور سے لکھے ہیں، نص کے مقابل قیاس کرنا شیطان کا کام ہے۔ نص یعنی قرآن میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے، یہ نص ہے۔ اب یہ اپنے بھیڑ شاہ، گھوڑے شاہ کو اللہ کی عطا سے مردے کو زندہ قرار دیتے ہیں، تو یہ شیطانی کام ہے۔ نص کے مقابل قیاس کرنا شیطان کا کام ہے۔ نمبر 2، باعث لعنت ہے۔ نمبر 3، اور گمراہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے پر قیاس کرنا شیطان کا کام، باعث لعنت اور گمراہی ہے۔ 3 سرٹیفکیٹ ان مردہ فروشوں کے گرو گھنٹال نے دے دیا۔ حوالہ نوٹ کر لیں، تفسیر نور العرفان، صفحہ نمبر 234، 240، 338، 730، 841۔ مزید سنیں، نص کے مقابلے میں قیاس دوڑانا جائز نہیں، یعنی ناجائز اور حرام ہے۔ جاء الحق، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 230۔ تو اگر میرا نہ بنتا نہ بن، اپنے گرو گھنٹال کا تو بن۔ مزید احمد یار خان نعیمی نے واضح طور سے بیان کیا ہے، عقائد میں تخمینے یعنی اندازے، قیاس، اٹکل کافی نہیں، اس کے لیے یقین شرعی درکار ہے، یقین شرعی درکار ہے۔ اور یہاں تو قیاس آرائی ہے، شیطانی کام ہے، شیطانی کام ہے، اور لعنت کا باعث ہے اور ضلالت بھی۔ تفسیر نور العرفان، صفحہ نمبر 234، 338، 782۔ سنو، عیسیٰ علیہ السلام نے
قم باذن اللہ کہا تو عیسیٰ علیہ السلام مر کر دفن ہو گئے تھے، قبر میں چلے گئے تھے، یا زمین کے اوپر ہی زندہ تھے؟ بولو قبر کے پجاریوں، گھوڑے شاہ کے پجاریوں، بتاؤ زندہ تھے نا؟ اگر تمہارے گھوڑے شاہ بھی زندہ ہیں تو قبر سے باہر نکالو، قبر سے باہر نکالو، ورنہ قیاس مع الفارق شیطان کا کام کر رہے ہو۔ زندہ کو مردہ کے ساتھ ملانا یہ شیطان کا کام نہیں، قرآن کی مخالفت نہیں۔ رب کائنات نے فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندے اور مردے برابر نہیں۔ بریلوی ننگے شاہ کے پجاری عیسیٰ علیہ السلام نبی، کیا تیرا یہ ننگے شاہ نبی؟ بولو عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے، تمہارے بھنگی شاہ قبر میں مدفون، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور مزید سنو، یہ عطائی کی رٹی لگا رہے ہو، عطائی کی دلیل لاؤ، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو ننگے شاہ کی پوجا کرنے میں تو دلیل لاؤ۔ دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ عیسیٰ علیہ السلام نے جب مردے کو زندہ کیا اللہ کے حکم سے تو وہ زندہ تھے، چل رہے تھے، سن رہے تھے، مردے کے پاس جایا کرتے تھے۔ تم تو مردے کی قبر کے پاس جا رہے ہو۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ مردے کی قبر کے پاس۔ اگر کوئی بھنگی شاہ اللہ کی عطا سے کسی مردے کو زندہ کر سکتا تو خود کیسے مرا؟ اپنے آپ کو زندہ کیوں نہیں کیا؟ تم نے، تمہارے باپ داداؤں نے اسے غسل کیوں دیا؟ ننگا کر کے غسل کیوں دیا؟ وہ غسل نہیں کر سکتا تھا؟ تمہارے باپ داداؤں نے اسے غسل کیوں دیا؟ اسے کفن کیوں پہنایا؟ جب وہ دوسرے کو اللہ کی عطا سے زندہ کر سکتا ہے تو اپنا کفن کیوں نہیں پہن سکتا؟ تمہارے باپ داداؤں نے کفن کیوں پہنایا؟ جب یہ ننگے شاہ اور بھنگی شاہ اللہ کی عطا سے دوسرے کو زندہ کر سکتا ہے تو قبر میں چل کر کیوں نہیں گیا؟ تمہارے باپ داداؤں نے کندھا کیوں دیا؟ کندھا کیوں دیا؟ اور جب قبر کے پاس تمہارے باپ دادا لے کر اس ننگے شاہ کو چلے گئے تو قبر میں بھی کیوں نہیں خود گھس گیا؟ اور تمہارے آبا و اجداد نے کیوں اس کے اوپر 9 من مٹی ڈال دی؟ تقریباً 15 سوالات ہیں، ان کے جوابات دینے کی ہمت ہے، جرات ہے تو دلیل پیش کرو، یا اپنے ننگے شاہ کو بلا لو جو اللہ کی عطا سے مردے کو زندہ کرتا ہے۔ اس ننگے شاہ کو بولو اللہ کی عطا سے ہم سے بات کر لے، ہم سے بات کر لے۔ ہے کوئی بریلوی جو اس کنیکشن کے لیے تیار ہو؟ بس ایک کنیکشن لگا دو۔ تمہارا بابا ننگے شاہ جو قبر میں ہے، جس کو تم ولی کہتے ہو، ولی کون ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔
لیکن تم نے جس طرح سے بھولے شاہ، ننگے شاہ، بلائی خالہ کو ولی بنا دیا ہے، انجام اس کا بہت ہی برا ہے۔ رب کے در کو چھوڑا ہے، مردے کی قبر کو پوجا ہے، اور مردے کی پوجا کے لیے یہ عطائی کی کھٹائی کا جال پھیلایا ہے۔ اللہ رب العالمین ان مردہ فروشوں کو، مردہ ضمیروں کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ اگر صحابہ کرام میں سے کوئی بھی کسی مردہ کو زندہ نہ کر سکے تو کیا آج کا کوئی کسی مردہ کو زندہ کر سکتا ہے؟ سنو اور بھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا ابراہیم تھا۔ ابراہیم کی موت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ کر رونے لگے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لخت جگر کو زندہ نہ کر سکے تو کیا تمہارے بھنگی شاہ اللہ کی عطا سے کسی کو زندہ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے ایک بار نہیں، دو بار آدمی کو بھیجا کہ میری لخت جگر جانکنی کے عالم میں ہے، بابا کو بولو آ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی، تلقین کی، اپنی نواسی کو بھی زندہ نہ کر سکے۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی کو زندہ نہ کر سکے اور اپنے بیٹے کو بھی زندہ نہ کر سکے تو تمہارا ننگے شاہ مدفون مقبور اللہ کی عطا سے کسی کو زندہ کر سکتا ہے؟ نہیں۔ ان سوالوں کے جوابات تیار کر لو، تمہیں بھی مرنا ہے، تمہیں بھی مرنا ہے۔